اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات سے ایک بار پھر میں مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، میں نے آپ کو کل غالب کے بارے میں جو پہلی اس کی غزل ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ مرزا اسداللہ خان غالب کے بارے میں ایک مختصر تعارف بھی آپ کو دیا۔ بعد میں آپ کو اس پر سوانح حیات، اس کی زندگی پر ایک نوٹ بھی لکھاؤں گا۔ آج میں غالب کی دوسری جو غزل آپ کے کتاب میں ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ آگے آتی تھی حال دل بحثی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ہاں، یہ غزل نمبر 2 ہے۔ میری آواز اتنی میٹھی بھی نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن میں نے پھر بھی اس غزل کا جو طریقہ ہے، پڑھنے کا طریقہ ہے کہ اس کو ایک لائی میں پڑھنا چاہیے، میں نے اسی طرح آپ کے سامنے پڑھی۔ تو کوئی امید بر نہیں آتی، شاعر غالب فرماتے ہیں کہ میری کوئی تمنا، کوئی امید، کوئی آرزو آج تک زندگی میں پوری نہیں ہوئی، اور نہ آنے والے وقت میں میری امید پوری ہونے کی صورت کوئی نظر آتی ہے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں، یعنی آنے والے وقت میں، آنے والے زمانے میں مجھے یہ امید ہی نہیں ہے، مجھے ایسے حالات ہی نظر نہیں آ رہے ہیں کہ میری جو آرزو ہیں، تمنائیں ہیں، وہ شاید پوری ہو، شاید نہیں ہو جائے۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے موت کا ایک دن معین ہے، مقرر ہے، فکس ہے۔ اگر موت مقرر ہے، اگر اس کے آنے کا دن مقرر ہے، لیکن میری نیند کو کیا ہو گیا ہے، میری نیند کے لیے وقت تو مقرر نہیں ہے، مقرر تو موت کے لیے وقت ہے، لیکن نیند کو کیا ہو گیا ہے وہ بھی نہیں آتی ہے مجھے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ سے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ پہلے یہ حالت تھی کہ مجھے اپنے حالت زار پر ہنسی آتی تھی، مجھے اپنے حالت زار پر ہنسی آ جاتی، اپنی شکل، اپنا رنگ روپ، اپنی چال ڈال کیسی بنائی ہے، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اب حالت میری یہ ہو گئی ہے، اب افسردگی کا عالم یہ ہے
کہ مجھے اپنے حال پر بھی ہنسی نہیں آتی، کہ مجھے اپنے حال پر بھی ہنسی نہیں آتی، اب کس حال سے گزر رہا ہوں اب مجھے اس پر بھی ہنسی نہیں آتی۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ کچھ بات ایسی ہے جس کی وجہ سے میں بات نہیں کرتا، ورنہ یہ بات نہیں کہ میں بات کرنا نہیں جانتا ہوں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خاموش رہنے میں کچھ مصلحت ہے، میری خاموش رہنے میں کچھ مصلحت ہے، یا معشوق کے کچھ راز معلوم ہو گئے ہیں، یا دل گلہ مند ہے، بات کروں تو یہ راز کھلیں گے، یا شکایتیں سن کر وہ ناراض ہو جائیں گے، اسی لیے خاموش رہنے میں مجھے عافیت نظر آتی ہے۔ ممکن ہے کہ معشوق نے بولنے سے منع بھی کیا ہو، یا عشق نے منہ پر مہر لگا دی ہو۔ اصل بات یہ ہے جو عاشق، جو حقیقی عاشق ہوتا ہے، جب اسے اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو کچھ ایسا حال اس پہ گزر جاتا ہے کہ وہ اس کی زبان بند رہتی ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی زبان سے کچھ کہے، شاید وہ راز آج تک ہر ایک دیکھ کر اپنے وجود میں قید کرتا رہا، شاید وہ راز باہر آ جائے، شاید یہی راز مت غالب کو بھی حاصل ہوا ہوگا۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ شاعر فرماتے ہیں مجھے موت کا بے حد انتظار ہے، مجھے موت کی تمنا ہے، مجھے موت کی آرزو ہے، مگر موت آتی نہیں ہے۔ گویا مجھے آرزوئی موت میں موت آتی ہے، آرزوئی موت میں مجھے موت آتی ہے، یعنی حقیقی معنوں میں مرتا نہیں۔ یہ شاید یہ عاشق کی حالت کچھ ایسی ہوتی ہے۔ کیا میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کس حال میں وہ کہتا ہے کہ موت آتی ہے مگر نہیں آتی ہے، یہ شاید ایک عاشق ہی بتا سکتا ہے۔ موت نہ آنے سے زندگی عجیب کشمکش میں مبتلا ہے۔ یہ صرف ایک عاشق کا حال یہ رہتا ہے کہ موت آتی ہے پر نہیں آتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، موت نہ آنے سے اس کی زندگی عجیب کشمکش میں مبتلا رہتی ہے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ندامت، نرمی، عجز انکساری کا یہ حال ہے۔ غالب، خانہ زیارت کا ارادہ رکھتے ہو؟ یہ اپنے آپ سے کہتے ہیں اے غالب، تو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، شاید تمہیں وہاں جاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی۔ ساری عمر تم نے شراب خوری اور کما بازی میں صرف کی، اب وہاں جا کر خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ شاعر فرماتے ہیں اپنے آپ سے، لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس رمضان کے پاک مہینے میں کیا ہم رمضان کا حق ادا کرتے ہیں؟ اس ماہ رمضان کا حق ادا، کیا والدین کا حق ادا کرتے، کیا سچائی کی طرف جاتے ہیں، کیا ہم کرتے ہیں؟
یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، یہ شعر ہمارے لیے کہ ہمیں نیک کاموں کی طرف راغب ہونا ہے، والدین کی اطاعت کرنا ہے، عزت کرنی ہے، استاد کا احترام کرنا ہے، اور بڑوں سے عزت کر کے بڑوں سے شفقت، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں خدا کے پاس جائیں گے، کو کیا لے کے جائیں گے؟ ہمارے سامنے اگر ہمارے ایسا کچھ نہیں ہے تو خدا کیا خوش ہو؟ اسی لیے پیارے بچوں، یہ جو غزل میں نے آپ کو پڑھائی ہے، اگر اوپر والے نے چاہا تو کل میں ان کے اشعار کی تھوڑی سی تشریح بھی آپ کو لکھاؤں گا انشاءاللہ الرحمن۔ باقی السلام علیکم۔